یہ جو یتیم بچے ہیں یہ کمزور، ان کا معاشرے میں جو ایک مقام ہے وہ کمزور ان کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ نابالغ بچہ اور یتیم بچہ بھی کچھ کر نہیں سکتا اپنے حق کو مانگنے کے لیے، اور خواتین کی کمزوری کی وجہ سے کچھ مانگ نہیں سکتی، مطالبہ اپنے حق تک کر نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ دو جو شخصیتیں ہیں، ایک نابالغ یتیم بچے کی اور اسی طریقے سے عورت کی، یہ پرانے زمانے سے ان دونوں پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ عرب میں زمانے کی حالت میں تو حال یہ تھا کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کا کوئی حق ہی نہیں سمجھا جاتا، کوئی اس چیز کو قبول ہی نہیں کرنے کو تیار تھا کہ عورتوں کا بھی حق ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو مان بھی لیتا تھا، تھوڑا سمجھدار انسان ہوا یا اس کو سمجھایا گیا، مان بھی لیا گیا عورتوں کا حق ہے، لیکن پھر وہ دیتا نہیں تھا، اور اگر دے دیتا تھا تو اس کو قبضہ کرنے کی کسی طریقے سے اس کی نیت ہوتی تھی، جیسے کہ شروع میں باتیں آئی تھیں اس میں سورہ نساء میں۔ لہٰذا یہ دو شخصیتیں جو ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے۔ اسلام جب نافذ ہوا، اس کے قوانین آئے تو ان دونوں کو سب سے پہلے حقوق دیے گئے، ان دونوں کے حقوق دیے گئے اور ان دونوں کے مالوں کی حفاظت کی ایک ترغیب دی گئی، ایک طریقہ بتایا گیا کہ ان دونوں کے مال کی حفاظت کی تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو مال تو دینا ہی ہے، اگر حق ہو تو دینا ہی ہے، لیکن ساتھ میں جب تک کہ وہ نابالغ ہیں، جب تک کہ وہ ناسمجھ ہیں، جب تک کہ ان کے مال کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ تو اسی میں سے ایک قانون تھا، ایک رسم چلتی آ رہی تھی، ظالمانہ رسم تھی زمانے کی حالت میں، وہ یہ تھی کہ بلکہ اصول بنایا ہوا تھا، عرب کے لوگوں نے اصول بنا لیا تھا، ترجمانی کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ ان کا اصول یہ تھا کہ وراثت میں حصہ صرف اس کو ملے گا جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے سواری کر سکے اور دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ مطلب نوجوان مردوں کو ملے گا، نہ عورتوں کو ملے گا اور نہ نابالغ بچوں کو ملے گا، چاہے وہ یتیم ہو چاہے وہ اپنے بچے ہوں، لیکن نہیں ملے گا، اور عورتیں چاہے بالغ ہوں چاہے نابالغ ہوں ان کو ملے گا ہی نہیں۔ ان کا ایک اصول تھا کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے تب اس کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے کا ایک معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور انصاری صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا جو بیوہ ہو گئی، دو لڑکیاں تھیں، دو لڑکیاں ان کے پیچھے تھیں اور ایک لڑکا تھا جو نابالغ تھا۔ اب وہ جو پرانا اصول تھا اس کے مطابق بیوی کو دو بچیوں کو نہیں لے سکتا کیونکہ وہ لڑکیاں عورتیں خواتین، اور وہ جو بچہ چھوڑ کے گئے وہ نابالغ ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں مل سکتا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دو بھتیجے ان کے بھائی کے لڑکے تھے، تو ان لوگوں نے آ کر کے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ چونکہ قاعدہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا، اس وجہ سے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو یہ بات اتنی ناگوار نہیں ہوئی، کیونکہ ایک عادت بن چکی تھی سب کی کہ جب بھی شوہر کا انتقال ہوگا ان کو ملے گا نہیں، نابالغ کو بھی نہیں ملے گا، لہٰذا بھتیجے جسے قبضہ کر کے چلے جائیں۔ لیکن ان کی تمنا یہ تھی جو دو ہماری لڑکیاں ہیں ان کا نکاح انہی دو بھتیجوں سے ہو جائے جو لوگ مال پر قبضہ کرنے آئے بھتیجے۔ تو ان سے جب پیشکش کی گئی کہ آپ جو ہے میرے دونوں لڑکیوں سے نکاح بھی کر لیجیے، جیسے جس طریقے سے آپ ہمارا مال لے کر کے جا رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے نکاح بھی کر لیجیے تاکہ ایک ذمہ داری ہمارے اوپر سے کم ہو جائے گی اور حفاظت آپ کی ذمہ ہو جائے گی اور خرچہ کچھ ہمارے ذمہ سے کم ہوگا، لہٰذا ہماری جو زندگی گزارنا وہ آسان ہوگا۔ ان لوگوں نے منع کر دیا۔ اب یہ بے بس ہو گئی، محروم ہو گئی اور جو ہے اپنی خستہ حالی کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے کے لیے گئی کہ میرا حال یہ ہے، اب آپ انصاف کریے کہ میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا قانون ابھی وہی پرانا چل رہا تھا اور ابھی اللہ کی طرف سے جس میں میراث کی تقسیم کی بات ہے، یعنی جو وراثت مال تقسیم کیا جاتا ہے مرنے کے بعد، اس کی آیتیں نہیں اتری۔ سورہ نساء میں یہ آگے کی آیتوں میں ہے، پورے صفحے میں اس کی تفصیل بتائی ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لڑکے کو کتنا، لڑکی کو کتنا، بیوی کو کتنا، شوہر کو کتنا، تمام تفصیلات وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب اس وقت نہیں دیا، لیکن ان کو اطمینان تھا اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے ضرور وحی آئے گی اور اس ظالمانہ قانون کو بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی جو آج کی ہمارے درس کا حصہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت کے اس کا جو پس منظر ابھی بتایا اس سے ایک ہی اشارہ یہ بھی ملا کہ زمانے جاہلیت میں بھی ایک چچا زاد بھائی
کے ساتھ ایک لڑکی کا نکاح ہو سکتا تھا۔ آج کچھ لوگ ہیں اسلام کے دشمنوں میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ چچا بھائیوں سے شادی کیسے ہو جاتی، ماموں صاحب بھائیوں سے شادی کیسے ہو جاتی، اسی طریقے سے خالہ صاحب، یہ سب محرم رشتے ہیں اسلام، ان سے پردہ ضروری، ان سے پردہ ضروری ہے، سب محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ زمانے جہالت میں بھی یہ دستور تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب تو اسلام آ گیا، اس کی تعلیم صراحت کے ساتھ مل گئی، اور بتا دیا گیا کہ کون کون رشتے ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس میں اس آیت سے عورتوں کا مقام بہت زیادہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں مردوں کا ذکر الگ ہے اور عورتوں کا ذکر الگ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا چاہتے تو للرجال وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون کہہ دیتے تھے، لیکن عورتوں کا ایک الگ مسئلہ بتایا اور آدمیوں کا ایک الگ مسئلہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون، کہ آدمیوں کے لیے اس میں حصہ ہوگا جو اس کے والدین چھوڑیں اور جو اس کے رشتہ دار چھوڑیں، تو اس کے رشتہ دار چھوڑیں، اس میں سے آدمیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے حصہ ہو، چاہے وہ بالغ ہوں چاہے وہ نابالغ ہوں۔ اگر زندگی جب ان کی ختم ہو گئی والدین کی یا قریبی رشتہ داروں کی، تو اس میں سے پھر آدمیوں کو حصہ ملے گا۔ اب اس میں والاقربون کہا جو گیا، اس میں دو رشتے بتائے گئے، ایک والدان کا رشتہ، وہ تو ماں باپ کا اور بیٹا بیٹی کا رشتہ ہو گیا، وہ تو قریبی رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو رشتہ ہے وہ عام رشتہ داری، اقربون کہتے ہیں ہر رشتہ داری کو، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے دور دراز کا رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، خاندانی رشتہ ہو، کوئی رشتہ ہو، اس کو اقربون کہتے ہیں۔ لیکن اقرب یہ قرب سے بنا ہے، یعنی قرابت داری، جس سے زیادہ تعلق ہو، جس سے زیادہ قریبی تعلق ہو، قریبی رشتہ داری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہ قریبی رشتہ کس سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ مراد وہی ہے کہ والاقربون قریبی رشتہ داریوں کو جب حصہ تقسیم کیا جائے گا، میراث تقسیم کی جائے گی، تو قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا، دور کے رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے گا جب قریبی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر بیٹا موجود ہے اور پوتا موجود ہے، اگرچہ پوتا قریب ہو، یتیم ہو، حاجت مند ہو، لیکن دیا اگر ہے بیٹا موجود ہے تو بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کا ایک الگ مسئلہ آگے آیا ہے، انشاءاللہ آئے گا کہ اس کو کیسے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن شرعی لحاظ سے اس پوتے کا حصہ کچھ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا زیادہ قریب ہے، پوتا دور کا ہے، پوتا دور کا ہے۔ لہٰذا والاقربون میں بتایا گیا کہ اقرب جو رشتہ داری دیکھی جائے گی وہ قرابت داری دیکھی جائے گی، یعنی دور کی رشتہ داری نہیں۔ بہت لوگ اگر جو ہے اقرب ہیں اس میں مختلف وجوہ سے اقرب ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ماں باپ کی ایک قریبی رشتہ داری مطلب ایک قریبی رشتہ ہے، اور بیوی سے بھی ایک قریبی رشتہ ہے، بچوں سے بھی ایک قریبی رشتہ ہے، لیکن سب سے الگ الگ طور پہ ہے رشتہ۔ بھائی سے بھی ایک قریبی رشتہ ہے، سب سے جو بنیاد ہے وہ الگ الگ وجہ ہیں، سب کی مائیں الگ ہیں، بس بھائی کی ماں ایک ہے، ہماری بیوی کی ماں دوسری ہے، ہمارے بچے کی ماں دوسری ہے، اور ہماری ماں کی ماں دوسری ہے، تو سب سے کیا ہے، معاملہ الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ والاقربون تو قریبی رشتہ داریوں کو دیکھا جائے گا، دور کی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اگرچہ دور کے رشتہ دار محتاج زیادہ ہو۔ یہاں جو معیار ہے وہ ضرورت کا نہیں ہے، یہاں جو معیار ہے وہ رشتہ داری کا ہے، رشتے کا ہے۔ اگر دور والے کھڑے ہوں کہنے لگے کہ ہم تو ضرورت مند زیادہ ہیں اور آپ جو قریبی ہیں یہ ضرورت مند کم ہے، لہٰذا ہم کو میراث سے حصہ دیجیے، گناہ دیجیے، تو یہ اصول نہیں چلے گا۔ اسلام کا اصول یہ ہے جو رشتہ دار ہیں ان کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا۔ ورنہ ایسے اگر اس میں جو ہے بتائی گئی بات کہ اگر دور والوں کو دینے لگے تو ایسے تو ہم سب رشتہ دار ہیں آپس میں، ہم سب ایک ماں باپ کے بیٹے، حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سب آئے، اور دور دور تک کے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کا کسی نہ کسی سے رشتہ جڑ جائے گا۔ تو اگر اس طریقے سے بانٹنے لگے تو نہ پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم کو بھی دیا جائے، ہم کو بھی دیا جائے، ہم بھی رشتے میں فلاں رشتہ، تو وہ اصول اسلام نے نہیں رکھا۔ اسلام اصول رکھا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آگے کہا ہے کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اور اقرب میں ایک چیز اور ہے، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، جیسے زمانے جہالت میں تھا کہ لڑکوں کو دیتے، نوجوان لڑکوں کو دیتے، لڑکیوں کو نہیں دیتے، نابالغ بچوں کو نہیں دیتے تھے۔ لیکن بتایا گیا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو لڑکے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی رشتہ دار ہوتی ہیں، اور دونوں کو ماں جلتی ہیں، لہٰذا ماں کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے، کسی بھی ماں کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے، لہٰذا رشتے میں دونوں آئیں گے اور دونوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہ چھوٹا ہے تو کم دیں، بڑا ہے تو زیادہ دیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جو شریعت نے مقرر کر دیا حصہ، وہ حصہ اس کو دیا جائے گا، وہ حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں کے احکام الگ الگ تفصیل سے بتائیں اس میں، اہمیت کے لیے ماں باپ کا جو ایک الگ حکم بتایا، وہ اہمیت کے لیے کہ ماں باپ کا ایک الگ مقام ہے۔
وہی نسائی نصیب مما ترک الوالدین. دوسرا یہاں مسئلہ چھیڑ رہے ہیں عورتوں کے تعلق سے، بات وہی اوپر والی، لیکن عورتوں کے الگ سے ذکر کیا، اور عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا اس میں سے جو اس کے والدین چھوڑیں. حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو چھوڑا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت میراث نازل ہوئی تو شریعت کے مطابق اس مال میں سے 8واں حصہ بیوی کو ملا، اور جو اس کے بعد بچا اس میں سے آدھا حصہ لڑکے کو ملا، جو ایک لڑکا موجود تھا نابالغ تھا، اور جو آدھا بچا اس آدھے میں سے 2 لڑکیوں میں تقسیم کر دیا گیا. آدھے میں سے 2 لڑکیوں کو تقسیم کر دیا گیا اصول کے مطابق، شریعت کے مطابق. تو لڑکیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اور جو ان کے ماں باپ چھوڑیں اور جو قریبی رشتہ دار چھوڑیں ان کے مالوں میں سے عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا. مما قل منه او كثر. اب وہ چاہے حصہ کم ہو چاہے زیادہ ہو. رواج ایک یہ بھی تھا کہ کسی کے مال کو تقسیم کرنے کی جب باری آتی تھی تو خاص مال کو ٹھوک لیتے تھے، اس کا حصہ نہیں لگاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ خاص مال کسی خاص کے لیے، مثال کے طور پہ گھوڑا ہے، تلوار ہے، تو کہتے ہیں یہ سب میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ صرف لڑکوں کو دیا جائے گا، مردوں کو دیا جائے گا. حالانکہ شریعت کا معمول و اصول یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں میت نے چھوڑی ہیں، جو بھی زندگی میں زندگی گزار کے گیا اور اپنے پیچھے اس نے مال چھوڑا ہے، ان سب میں سے تقسیم کیا جائے گا اور ہر ایک وارثین کو ملے گا، ہر ایک وارثین کو دیا جائے گا جو اس کا حق ہے. اگر نہیں دیا جائے گا تو قیامت کے دن اس قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ احکام نازل کیے گئے تھے تو تم نے اس کے مطابق تقسیم کیوں نہیں کیا، اس کے مطابق اپنے مال کو تقسیم کیوں نہیں کیا. لہذا وہی اس میں بتا رہے ہیں کہ مما قل منه او كثر، چاہے مال کم ہو چاہے زیادہ ہو، ہر ایک میں سے جتنا بھی حصہ آئے گا لیکن دیا جائے گا. نصیب مفروضہ یہ طے شدہ حصہ ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے، اس میں سے کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی. دوسری چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ نصیب مفروضہ یہ فرض کر دی گئی اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. اب اگر کوئی اس کو مال کسی کو میراث ملی اس نے قبول نہیں کیا یا وہ راضی نہیں ہوا لینے، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ یہ دیا گیا ہے لہٰذا اس کو راضی ہونا پڑے گا. ہونے کا مطلب یہ کہ وہ مالک بن جائے گا آٹومیٹک. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے یہ بھی کہہ دے کہ مجھے ضرورت نہیں یا میں نہیں لیتا، اس وقت بھی وہ مالک بن جائے گا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم نے کوئی چیز قبضے میں لی اس کے بعد اس کو بیچ دی اور تقسیم کر دی اس کے پیسے، یا ہم نے کسی کو ہدیہ دے دی وہ اپنی میراث کی چیز دے کر کے، یا اسی طریقے سے ہم نے میراث کی چیز دی اس کو جو ہے لوگوں میں بانٹ دی، کسی کو ہدیہ، کچھ بھی کیا وہ ہمارے اوپر، لیکن مالک ہم ہی بنیں گے اگر ہم میراث کے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.